بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے موت کا سایہ۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ جولیا اپنے کمرے میں گہری نیند سوئی ہوئی تھی کہ اچانک جولیا نے ہڑبڑاتے ہوئے یکلہت آنکھیں کھول دیں۔ اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے اس کے کان کے قریب آ کر انتہائی خوفناک انداز میں اس کا نام لیا ہو۔ کمرے میں زیرو پاور کا بلب روشن تھا۔ جولیا چند لمحے بستر پر لیٹی ادھر ادھر دیکھتی رہی، لیکن کمرے میں اس کے سوا کوئی نہیں تھا۔ اسی لمحے جولیا کو پھر وہی آواز سنائی دی۔ یہ آواز ایسی تھی جیسے کوئی انتہائی گراہٹ بھرے انداز میں جولیا کا نام لے رہا ہو۔ آواز سے اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ آواز کسی مرد کی تھی یا پھر کسی عورت کی۔ اس بار جولیا چونکہ جاگتے ہوئے یہ آواز سنی تھی، اس لیے وہ بوکھلا کر وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگی، لیکن اسے وہاں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کون ہے یہاں؟ جولیا نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی اس کا ہاتھ اپنے سرہانے کے نیچے رینگ گیا۔ اس نے سرہانے کے نیچے رکھا ہوا منی پسٹل نکال کر اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ایک بار پھر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ جولیا پھر وہی آواز سنائی دی اور اس بار چونکہ آواز جولیا کے بالکل کان کے قریب سنائی دی تھی، اسی لیے جولیا بھڑک کر پیچھے ہٹی اور چھلانگ لگا کر بستر سے نیچے اتر آئی۔ اس نے پسٹل دونوں ہاتھوں سے پکڑتے ہوئے اس کا رخ اس طرف کر دیا جس طرف سے اسے گراہٹ بھری آواز سنائی دی تھی۔ کون ہے؟ میں پوچھتی ہوں کون ہے؟ تم جو کوئی بھی ہو میرے سامنے آؤ، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اسے وہاں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اب جولیا کی چھٹی حس چیخ چیخ کر اسے بتا رہی تھی کہ کمرے میں اس کے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔ جولیا کو عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ اس کے جسم میں ہلکی ہلکی کپکپاہٹ ہونا شروع ہو گئی تھی اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ تم جو کوئی بھی ہو میرے سامنے آؤ، کہاں ہو تم؟ جولیا نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اس بار جواب میں کوئی آواز سنائی نہ دی۔ جولیا آہستہ آہستہ الٹے قدموں پیچھے ہٹی اور دیوار کے پاس آ گئی جہاں سوئچ بورڈ لگا ہوا تھا۔ جولیا نے اپنا رخ پلٹائے بغیر اپنا ہاتھ سوئچ بورڈ کی طرف کیا اور ایک بٹن پریس کر دیا۔ بٹن پریس ہوتے ہی کمرے میں لائٹ آن ہو گئی۔ کمرہ خالی تھا۔ جولیا نے چاروں طرف دیکھا اور پھر اس نے جھک کر اپنے بیڈ کے نیچے اور صوفوں کے پیچھے دیکھنا شروع کر دیا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ حیرت ہے، یہاں تو کوئی نہیں ہے، پھر مجھے وہ آواز کیوں سنائی دے رہی تھی اور مجھے ایسا کیوں احساس ہو رہا تھا کہ میرے علاوہ بھی کمرے میں کوئی موجود ہے؟ جولیا نے حیرت بھرے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ جولیا دروازے کی طرف بڑھی تاکہ دروازہ کھول کر باہر دیکھ سکے، لیکن ابھی وہ دروازے کے قریب گئی ہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ بجلی کسی تیزی سے مڑی، لیکن اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا، لیکن یہاں تو کوئی نہیں ہے، جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ دیوار کے پاس کھڑی تھی۔ دروازے کے اوپر دیوار پر بلب روشن تھا، جس کی وجہ سے جولیا کا سایہ اس کے سامنے زمین پر پڑ رہا تھا۔ جولیا نے سرسری سے انداز میں اپنے سائے کی جانب دیکھا، پھر وہ دروازے کی جانب مڑنے ہی لگی تھی کہ اچانک وہ بری طرح سے اچھل پڑی اور ایک جھٹکے سے مڑ کر دوبارہ اپنے سائے کی جانب دیکھنے لگی۔ زمین پر نظر آنے والا اس کا سایہ عام سا یوں جیسا ہی تھا، لیکن جولیا جو چیز دیکھ کر چونکی تھی وہ اس کے سائے کے سر کا حصہ تھا، جہاں اسے سائے کی جگہ ایک انسانی چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ سائے پر دکھائی دینے والا چہرہ دھندلا دھندلا سا تھا، لیکن سائے کے چہرے والے حصے پر انسانی چہرے کے حد و حال دیکھ کر جولیا کی آنکھیں پھیل رہی تھیں۔ جولیا نے کچھ سوچ کر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں اور زیادہ پھیل گئیں کہ زمین پر اس کا سایہ پڑ رہا تھا، جو اس کے حرکت کرنے سے ہی حرکت کرتا تھا، لیکن اس بار جولیا کے ہاتھ ہلانے کے باوجود سائے کا ہاتھ حرکت میں نہیں آیا تھا۔ جولیا فوراً اپنی جگہ سے ہٹ گئی۔ اس کے ہٹنے پر سائے کو بھی اپنی جگہ سے ہٹنا پڑا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ سایہ ٹھیک اپنی جگہ پر موجود تھا جہاں جولیا ایک لمحے پہلے کھڑی تھی۔ جولیا کے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے اس کا سایہ جیسے اس سے الگ ہو گیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ میرا سایہ مجھ سے الگ کیسے ہو گیا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جولیا نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ اسی لمحے اس نے خود سے الگ اپنے سائے کو حرکت کرتے دیکھا۔ اس کا سایہ آہستہ آہستہ سمٹنے والے انداز میں پیچھے ہٹتا جا رہا تھا اور پھر یہ دیکھ کر جولیا کی آنکھیں پھٹ پڑیں کہ سایہ آہستہ آہستہ اوپر اٹھ رہا تھا، جیسے وہ انسان ہو اور زمین سے اٹھ کر کھڑا ہو رہا ہو۔ اب تو جولیا کو اپنے جسم میں واضح کپکپاہٹ کا احساس ہونا شروع ہو گیا۔ سایہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے سامنے انسانی انداز میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ جولیا نے پسٹل کا رخ سائے کی جانب کر رکھا تھا۔ سائے کا چہرہ اب بھی دھندلا رہا تھا، لیکن اس چہرے پر جولیا کو زندگی کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ اچانک جولیا نے سائے کے ہونٹ ہلتے دیکھے اور پھر جولیا کو وہی گراہٹ بھری آواز سنائی دی، جسے سن کر وہ بے اختیار اچھل پڑی۔ کون ہو تم اور یہ سب کیا ہے؟ تم جولیا نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہارا سایہ؟ سائے کے لب ہلے۔ میں جانتی ہوں کہ تم میرا سایہ ہو، لیکن تم مجھ سے الگ کیوں ہوئے ہو؟ اور تمہارا چہرہ؟ مجھے تمہارا چہرہ صاف طور پر دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ جولیا نے ہمت کر کے بات کرتے ہوئے کہا۔ سائے کو اس طرح کھڑے اور باتیں کرتے دیکھ کر جولیا قدرے خوفزدہ ہو گئی،
لیکن وہ چونکہ پاکستان سیکرٹ سروس کی ڈپٹی چیف تھی، اسی لیے اس کے اندر ہمت اور جرأت بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، ورنہ اس طرح سائے کو خود سے الگ ہوتے دیکھ کر اپنی ٹانگوں پر کھڑے ہوتے اور اس کے منہ سے انسانی آواز نکلتے دیکھ کر کوئی اور ہوتا تو تڑ سے گر کر بے ہوش ہو گیا ہوتا۔ تم میرا چہرہ دیکھنا چاہتی ہو؟ سائے نے جیسے دھیرے سے مسکرا کر کہا، اس کی آواز میں بدستور گراہٹ پن تھا، جیسے یہ اس کے بولنے کا مخصوص سٹائل ہو۔ ہاں میں دیکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے تمہارا چہرہ میں پہلے بھی کہیں دیکھ چکی ہوں۔ جولیا نے کہا، ہاں تم مجھے پہلے بھی دیکھ چکی ہو جولیا، تم مجھے اچھی طرح سے جانتی بھی ہو، سائے نے جواب دیا۔ جانتی ہوں مگر کیسے؟ جولیا نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، میرا چہرہ دیکھو پھر تمہیں خود ہی یاد آ جائے گا کہ میں کون ہوں اور تم نے مجھے پہلے کہاں دیکھا تھا، سائے نے کہا۔ اسی لمحے اچانک اس کے چہرے پر چھائی ہوئی دھند چھٹتی چلی گئی۔ چہرہ کسی لڑکی کا تھا اور جوں جوں چہرہ واضح ہوتا جا رہا تھا، جولیا کا چہرہ حیرت سے بگڑتا جا رہا تھا، اور پھر جیسے ہی جولیا نے اس چہرے کو پوری طرح سے پہچان لیا، وہ بری طرح سے اچھل پڑی، اس کی آنکھوں میں بے پناہ خوف ابھر آیا تھا اور وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں کئی قدم پیچھے ہٹ گئی۔ پیچھے ہٹتے ہی وہ عقب میں موجود دیوار سے لگی تو اس نے بوکھلا کر پیچھے دیوار کو دیکھا اور پھر پلٹ کر ایک بار پھر سائے کو دیکھنا شروع کر دیا، جس کا چہرہ واضح ہو چکا تھا۔ وہ ایک لڑکی کا چہرہ تھا جس کے نین نقش قدیم زمانے کے مصری ملکاؤں جیسے دکھائی دے رہے تھے۔ کک کک، کٹانگا دیوی، یہ چہرہ تو کٹانگا دیوی کا چہرہ ہے، جولیا نے ہکلاتی ہوئی آواز میں کہا۔ ہاں میں کٹانگا دیوی ہوں، وہی کٹانگا دیوی جسے تم نے عمران کے ساتھ مل کر جھکا کر دھوکے سے عقب سے اس کی گردن کاٹ دی تھی، سائے نے پہلے سے کئی گنا زیادہ گراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں اچانک بے پناہ سرخی ابھر آئی تھی اور اب وہ جولیا کی جانب کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر جولیا دک سے رہ گئی۔ اس کے ذہن کے پردے پر فوراً ہی کٹانگا دیوی کا وہ ماورائی سلسلہ ابھر آیا تھا جب وہ عمران اور چند ساتھیوں کے ساتھ افریقہ کے گھنے جنگلوں میں گئے تھے۔ عمران کو پراسرار طور پر ایک لڑکی کا کٹا ہوا چہرہ ملا تھا جو اسے خود کٹانگا دیوی نہ دیا تھا۔ کٹانگا دیوی جسے قدیم دور میں اس کا چہرہ نوش کر افریقہ کے جنگلوں کے ایک خاص خطے میں موجود ایک قبر میں زندہ دفن کر دیا گیا تھا۔ صدیوں بعد کٹانگا دیوی پھر سے دنیا میں واپس آنا چاہتی تھی۔ وہ قبر سے اسی صورت میں باہر نکل سکتی تھی جب اس کا کٹا ہوا چہرہ اسے واپس مل جاتا، اور کٹانگا دیوی چاہتی تھی کہ اس کا کٹا ہوا چہرہ عمران اسے پہنچائے، جسے وہ اپنے چہرے پر لگاتی تو پھر سے وہ نئی زندگی حاصل کر لیتی اور پوری دنیا پر راج کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی۔ لیکن عمران اور اس کے ساتھیوں نے کٹانگا دیوی کو فنا کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ عمران، جولیا اور اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ افریقہ کے گھنے جنگلوں کے خطرناک اور پرپیش راستوں سے ہوتے ہوئے اس قبر تک پہنچ گیا تھا جس میں کٹانگا دیوی برسوں سے زندہ مدفن تھی۔ افریقہ کے ایک قبیلے لاہوگا کے سردار جس کا نام بھی لاہوگا ہی تھا، اس نے کٹانگا دیوی کی خفیہ قبر تک پہنچایا تھا، اور پھر عمران اور اس کے ساتھیوں نے کٹانگا دیوی کی قبر کے گرد گھیرا ڈال لیا تھا۔ عمران نے جولیا کو تلوار نما ایک چھرا دے کر قبر کے سرحانے والے حصے کی طرف کھڑا کر دیا تھا، اور اس نے کٹانگا دیوی کو قبر سے باہر آنے کے لیے کہا تھا۔ اس کی آواز سن کر کٹانگا دیوی قبر میں اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے اٹھتے ہی عمران نے سیاہ باکس میں موجود اس کا خوبصورت مگر سیاہ چہرہ اسے دے دیا تھا، جسے کٹانگا دیوی اپنے منہ پر لگا کر نئی زندگی حاصل کر سکتی تھی۔ لیکن جیسے ہی کٹانگا دیوی نے چہرہ اپنے منہ پر لگایا، عمران کے اشارے پر جولیا نے تلوار نما چھرا اس کی گردن پر مار دیا تھا، جس سے کٹانگا دیوی کا سر کٹ کر قبر کی دوسری طرف جا گرا تھا۔ جولیا کے سامنے جو سایہ کھڑا تھا، یہ وہی چہرہ تھا جو عمران کٹانگا دیوی کو دینے کے لیے افریقہ کے گھنے جنگلوں میں گیا تھا۔ لیکن تم یہاں کیسے آ گئی؟ میں نے تو تمہیں ہلاک کر دیا تھا، جولیا نے اس کی جانب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں تم نے مجھے ہلاک کر دیا تھا جولیا، لیکن تمہارے سائے کی وجہ سے میں فنا ہونے سے بچ گئی تھی۔ اگر تمہارا سایہ میری مدد نہ کرتا تو میں فنا ہو گئی ہوتی، کٹانگا دیوی نے کہا۔ میرے سائے نے تمہاری مدد کی تھی؟ کیا مطلب؟ میرا سایہ بھلا تمہاری کیا مدد کر سکتا ہے؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم میری قبر کے سرحانے پر کھڑی تھی تاکہ مجھے تمہاری موجودگی کا احساس نہ ہو سکے اور تم آسانی سے عقب سے مجھ پر وار کر سکو۔ تم جس جگہ پر کھڑی تھی، تمہارا سایہ میری دائیں طرف زمین پر پڑ رہا تھا۔ جب تم نے تلوار مار کر میری گردن اڑائی تھی تو میرا سر کٹ کر تمہارے سائے پر گرا اور ٹھیک تمہارے سر کے سائے کے ساتھ جا کر جڑ گیا تھا۔ میں نے اسی وقت اپنی جان تمہارے سائے میں منتقل کر دی تھی، جس کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے وہاں سے تمہارا سایہ بھی غائب ہو گیا تھا، لیکن تمہیں شاید اس بات کا علم نہیں ہوا تھا۔ عمران نے اپنے ایک ساتھی سے کہہ کر قبر میں موجود میرے جسم کو آگ لگوا دی تھی اور میرا سر ایک دلدل میں پھینک دیا تھا۔ چونکہ میرا جسم جل کر راکھ بن چکا تھا اور میرا سر دلدل میں ڈوب گیا تھا، اسی لیے اس وقت میں تم سب کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن چونکہ میری جان تمہارے سائے میں حلول ہو گئی تھی، اسی لیے مجھے سائے کو تم سے الگ کر کے نئی زندگی حاصل کرنے میں وقت لگ گیا تھا۔ تمہارا سایہ چونکہ میرے ساتھ ہی دلدل میں چلا گیا تھا، اسی لیے مجھے اپنی ساری طاقتیں اپنے چہرے اور تمہارے سائے میں منتقل کرنے میں وقت لگ گیا۔
اور اب جب مجھے میری ساری طاقتیں واپس مل گئی ہیں تو میں عمران سے تم اور تمہارے ساتھیوں سے انتقام لینے کے لیے آ گئی ہوں جو میرے مدفن کے پاس موجود تھے۔ ان میں لاہوگا قبیلے کا سردار بھی شامل تھا، کٹانگا دیوی نے کہا تو جولیا نے بے اختیار ہونٹ بھیج لیے۔ تو کیا اب تم مجھے یہاں ہلاک کرنے کے لیے آئی ہو؟ جولیا نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ تمہارا سایہ میرے ساتھ ہے جولیا، میں تمہیں ہلاک ضرور کروں گی لیکن ابھی نہیں، ابھی مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ میں اس سائے سے نکل کر تمہارے جسم میں سمانا چاہتی ہوں تاکہ میں پہلے جیسی بن جاؤں۔ سائے کی شکل میں مجھے میری بہت سی طاقتیں واپس مل گئی ہیں لیکن اب بھی ایسی بہت سی طاقتیں ہیں جو مجھے اس وقت تک واپس نہیں مل سکتی ہیں جب تک کہ میں تمہیں ہلاک کر کے تمہارے جسم میں داخل نہ ہو جاؤں، کٹانگا دیوی نے کہا۔ تو اب تم میرا جسم حاصل کرنے کے لیے آئی ہو تاکہ تم مکمل طور پر انسانی روپ میں آ جاؤ، جولیا نے ہونٹ سکوڑتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے تمہارا جسم چاہیے، تمہارا جسم حاصل کر کے ہی میں کٹانگا سے کٹانگا دیوی بن سکتی ہوں، ورنہ میں اس روپ میں پوری دنیا پر راج نہیں کر سکتی۔ جیسے ہی مجھے تمہارا جسم ملے گا مجھے میری دیوی والی ساری طاقتیں مل جائیں گی اور پھر میں ساری دنیا کو تسخیر کر کے اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دوں گی۔ ساری دنیا پر میری حکمرانی ہوگی، صرف میری، کٹانگا دیوی نے سخت لہجے میں کہا۔ دنیا پر حکمرانی کرنے کا تمہارا یہ شیطانی خیال کبھی پورا نہیں ہو سکے گا کٹانگا دیوی، تم کبھی بھی ایسا نہیں کر سکو گی، میں تمہیں اپنا جسم نہیں دوں گی، کبھی نہیں، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے جولیا نے کٹانگا دیوی کے سائے پر یکے بعد دیگرے گولیاں چلانی شروع کر دیں۔ جولیا کی چلائی ہوئی گولیاں کٹانگا دیوی کے سائے سے یوں گزرتی چلی گئیں جیسے واقعی ان کا کوئی وجود نہ ہو۔ سائے پر ان گولیوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا بلکہ منی پسٹل سے نکلی ہوئی گولیاں سائے سے گزرتی ہوئی پیچھے موجود دیوار ادھیڑ رہی تھیں۔ جولیا کو گولیاں چلاتے دیکھ کر کٹانگا دیوی کے ہونٹوں پر انتہائی زہریلی مسکراہٹ ابھر آئی اور اس کے نتنوں پر ناگن جیسی پھنکاریں نکلنا شروع ہو گئیں۔ تمہارا یہ کھلونا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے جولیا، میں کٹانگا دیوی ہوں، کٹانگا دیوی جس پر موت مسلط کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، کٹانگا دیوی نے خوفناک انداز میں پھنکارتے ہوئے کہا۔ جولیا ایک لمحے کے لیے اپنی چلائی ہوئی گولیاں ضائع ہوتے دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی، پھر اس نے منی پسٹل کا رخ کٹانگا دیوی کے چہرے کی طرف کیا اور اس کے سر کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ اس پر گولی ٹھیک کٹانگا دیوی کے سر پر پڑی۔ کٹانگا دیوی کو ایک ہلکا سا جھٹکا لگا، وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے سر میں ایک سوراخ سا ہو گیا تھا۔ کٹانگا دیوی کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے اذیت بھرے تاثرات نمودار ہوئے لیکن دوسرے لمحے اس کے سر میں ہونے والا سوراخ غائب ہو گیا اور کٹانگا دیوی کا چہرہ پہلے جیسا ہو گیا۔ جولیا نے کٹانگا دیوی کے چہرے پر اذیت کے تاثرات دیکھ لیے تھے۔ اس نے کٹانگا دیوی کے سر کا نشانہ لیتے ہوئے مزید 2 گولیاں چلائیں۔ کٹانگا دیوی کو جھٹکے سے لگے، وہ کئی قدم پیچھے ہٹی اور اس کے چہرے پر مزید تکلیف کے تاثرات نمودار ہوئے، لیکن جیسے ہی اس کے سر میں ہونے والے گولیوں کے سوراخ خود بخود منجمد ہوئے اس کا چہرہ بحال ہوتا چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ جولیا کٹانگا دیوی کے سر پر مزید گولیاں چلاتی، کٹانگا دیوی نے اپنے سایہ نما ہاتھ اٹھا کر جولیا کی جانب کر دیا اور اس نے ایک انگلی جولیا کی طرف جھٹکی تو اچانک جولیا کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا منی پسٹل گرم ہونا شروع ہو گیا۔ دوسرے لمحے اس کا ہاتھ جلنا لگا۔ اس نے بوکھلا کر منی پسٹل کی طرف دیکھا جو سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ جولیا نے گھبرا کر منی پسٹل نیچے پھینک دیا۔ پسٹل فرش پر گر کر سرخ ہوا اور پھر یوں پگھلتا چلا گیا جیسے موم گرم ہو کر پگھل جاتی ہے۔ پسٹل سے شاید گولیاں ختم ہو گئی تھیں، اسی لیے گرم ہونے اور پگھلنے کے باوجود کوئی دھماکہ نہیں ہوا تھا۔ یہ کیسے ہو گیا یہ پسٹل؟ جولیا نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ میری طاقت کا ادنا سا کمال ہے جولیا، میری طاقتوں کا اور نمونہ دیکھنا چاہو گی؟ کٹانگا دیوی نے اسی طرح سے پھنکارتے ہوئے کہا۔ اس کا ہاتھ اب بھی جولیا کی جانب اٹھا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ جولیا اس سے کچھ کہتی کٹانگا دیوی نے ہاتھ کو ہلکا سا جھٹکا دیتے ہوئے اوپر اٹھایا تو اچانک جولیا کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی گردن کسی آہنی شکنجے میں پھنس گئی ہو۔ جولیا کے منہ سے بے اختیار درد بھری سسکاری نکل گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی گردن پر رکھے اور اس شکنجے سے خود کو آزاد کرانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس لمحے کٹانگا دیوی کا ہاتھ حرکت میں آیا اور جولیا کا جسم یوں ہوا میں اٹھتا چلا گیا جیسے اس کی گردن میں رسی کا پھندا پڑا ہو اور کوئی نادیدہ ہستی اس پھندے کے دوسرے سرے کو کھینچ رہی ہو۔ جولیا کے پیر زمین سے اٹھ گئے تھے اور جولیا نے اس بری طرح سے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے جیسے اسے واقعی پھانسی دی جا رہی ہو۔ اس کی آنکھیں ابل آئی تھیں۔ کٹانگا دیوی مسلسل ہاتھ اوپر کی طرف اٹھاتی جا رہی تھی اور جولیا بری طرح اوپر اٹھتی چلی جا رہی تھی اور پھر وہ چھت کے ساتھ یوں لٹکنے لگی جیسے واقعی اسے رسی کے پھندے سے لٹکا دیا گیا ہو۔ جولیا کا دم گھٹ رہا تھا، وہ ہوا میں لٹکی بری طرح سے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی آنکھیں ابل کر باہر آ رہی ہوں۔ اس سے پہلے کہ جولیا کا دم گھٹ جاتا یا اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ جاتی، اسی لمحے کٹانگا دیوی نے ہاتھ نیچے کی طرف جھٹکا تو جولیا چیختی ہوئی اس زور سے فرش پر آ گری جیسے کسی نے اس کی گردن میں پڑے ہوئے پھندے کی رسی اوپر سے کاٹ دی ہو۔ فرش پر گر کر جولیا بری طرح سے تڑپنے لگی۔ اس کے دونوں ہاتھ ابھی تک اس کی گردن پر ہی تھے۔ دم گھٹنے کی وجہ سے اس کا چہرہ پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا تھا اور اس کی آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ تیز تیز سانس لیتی ہوئی بری طرح سے کھانسنے لگی۔
کٹانگا دیوی چند لمحے جولیا کو کھانستے دیکھتی رہی، پھر وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی جولیا کے پاس آ گئی۔ اٹھو جولیا، ابھی تو میں نے تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا ہے، اٹھو، مجھے ابھی تم سے بہت ضروری باتیں کرنی ہیں، اٹھو، اٹھ کر کھڑی ہو جاؤ۔ کٹانگا دیوی نے جولیا کی طرف دیکھ کر اسی طرح پھنکارتے ہوئے کہا۔ جولیا نے سر اٹھا کر کٹانگا دیوی کی طرف دیکھا اور پھر کٹانگا دیوی کو دیکھ کر اس کے چہرے پر کٹانگا دیوی کے لیے شدید نفرت کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ جولیا نے دونوں ہاتھ فرش پر رکھے اور پھر وہ آہستہ آہستہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ کیا ہوا؟ تکلیف محسوس کر رہی ہو اپنی گردن پر؟ میں نے تو محض تمہاری گردن پکڑی تھی، سوچو اس وقت میرا کیا حال ہوا ہوگا جب تم نے تلوار سے میری گردن کاٹ کر ایک طرف پھینک دی تھی، کٹانگا دیوی نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم شیطانی ذریعت ہو کٹانگا دیوی، تمہیں فنا کرنا ہمارے لیے ضروری تھا، اگر تم نئی زندگی حاصل کر لیتی تو تمہاری وجہ سے پوری دنیا مصیبت کا شکار ہو جاتی، تم اس دنیا کو اپنے بس میں کر کے شیطانی دنیا میں تبدیل کرنا چاہتی تھی، اور ہم تم جیسی شیطانی ذریعت کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے تھے، اسی لیے میں اور عمران افریقہ کے گھنے جنگلوں میں تمہیں فنا کرنے کے لیے گئے تھے، میں نے اپنے ہاتھوں سے تمہاری گردن کاٹی تھی، کاش مجھے پتا ہوتا کہ تم ابھی فنا نہیں ہوئی ہو تو میں عمران کو تمہارا کٹا ہوا سر دلدل میں پھینکنے نہ دیتی، میں کسی بڑے پتھر سے تمہارا سر وہیں کچل دیتی اور تمہارے سر میں آگ لگا کر اسے بھی تمہارے جسم کے ساتھ جلا کر راکھ بنا دیتی، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تم ایسا کچھ نہیں کر سکتی تھی، مجھے فنا کرنے کا وہی طریقہ تھا جو عمران نے اختیار کیا تھا، یہ تو میری خوش قسمتی تھی کہ میرا سر تمہارے سائے کے ٹھیک سر والے حصے پر جا گرا تھا، اگر ایسا نہ ہوتا تو میں اسی وقت فنا ہو جاتی اور میرا دلدل میں پھینکا ہوا سر ہمیشہ کے لیے غرق ہو جاتا، کٹانگا دیوی نے کہا تو جولیا نے غصے سے ہونٹ بھینچ لیے۔ تم پہلے فنا نہیں ہوئی تو کیا ہوا، اب میں تمہیں فنا کر دوں گی، جب تک تمہارا وجود ختم نہیں ہو جاتا میں چین نہیں لوں گی، سمجھی تم، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ جولیا نے اچانک لیفٹ ہک کٹانگا دیوی کے سر پر مارنے کی کوشش کی، کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ گولیوں نے اس کے سائے جیسے جسم پر کوئی اثر نہیں کیا تھا، لیکن جو گولیاں اس نے کٹانگا دیوی کے سر میں ماری تھی اس سے نہ صرف کٹانگا دیوی کے سر میں سوراخ بن جاتے تھے بلکہ کٹانگا دیوی کو جھٹکا لگتا تھا اور وہ 2 قدم پیچھے بھی ہٹ جاتی تھی اور اس کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات بھی نمایاں تھے۔